السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے ٹاپک میں ایک شرعی مسئلے کی وضاحت کرنا مقصود ہے۔ وہ شرعی مسئلہ یہ ہے تحیۃ المسجد کا کیا طریقہ کار ہے، کب پڑھنی چاہیے۔ مختصراً آج کا ٹاپک آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم سامعین، واضح رہنا چاہیے جب بھی کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو، کوئی عذر بھی نہ ہو، تو 2 رکعت نماز صلاۃ تحیۃ المسجد پڑھ لینا احادیث سے ثابت ہے۔ لیکن جب کوئی آدمی مکروہ وقت مسجد میں داخل ہو تو اس وقت تحیۃ المسجد نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ تحیۃ المسجد کی جگہ اللہ کا ذکر، تسبیح اور اسی طرح درود شریف وغیرہ پڑھ لینا چاہیے۔ اور اسی طرح جب آدمی مسجد کے اندر داخل ہو جائے تو مسجد میں بیٹھنے سے پہلے تحیۃ المسجد کے جو نوافل ہیں مسجد میں داخل ہونے کے بعد بیٹھنے سے پہلے پڑھ لینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی آدمی مسجد میں بھی داخل ہو گیا اور بیٹھ بھی گیا تو بیٹھنے کے بعد بھی بعض فقہاء کرام کے نزدیک تحیۃ المسجد پڑھنے کی تب بھی گنجائش موجود ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی آدمی نے مسجد میں داخل ہونے کے فوراً بعد فرض نماز شروع کر دی یا سنت نماز شروع کر دی اور اس میں تحیۃ المسجد کی نیت کر لی، تو نیت کرنے کی وجہ سے تحیۃ المسجد، چاہے فرض میں جو ہے نا تحیۃ المسجد کی نیت کر لی ہے یا سنت نماز میں کر لی ہے، تب بھی تحیۃ المسجد کی ادائیگی ہو جائے گی۔ محترم سامعین، مسئلے کا خلاصہ یہی ہے کہ جب کوئی آدمی مسجد کے اندر داخل ہو، کوئی عذر بھی نہ ہو، تو اس وقت 2 رکعت نماز صلاۃ تحیۃ المسجد آدمی کو پڑھ لینا چاہیے، اور اس کا پڑھنا احادیث سے ثابت ہے۔ لیکن اگر آپ مکروہ وقت کے اندر مسجد میں داخل ہوئے ہیں تو پھر یہ نوافل جو تحیۃ المسجد کے ہیں تو پھر یہ نہیں پڑھنے چاہیے۔ ان نوافل کی جگہ درود شریف پڑھ لیں یا اللہ کا ذکر کر لیں، تسبیح وغیرہ کر لیں۔ اور اسی طرح جب آپ مسجد میں داخل ہو جائیں تو بیٹھنے سے پہلے یہ نوافل ادا کر لیں۔ بیٹھنے کے بعد بھی بعض فقہاء کرام کے نزدیک تحیۃ المسجد پڑھنے کی گنجائش موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے جب آپ مسجد میں داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد فرض نماز شروع کر دی یا سنت نماز شروع کر دی اور اس میں تحیۃ المسجد کی بھی نیت کر لی، تب بھی تحیۃ المسجد کی جو نوافل ہیں یہ ادا ہو جاتے ہیں۔ نیت کرنے کی وجہ سے تحیۃ المسجد کی نوافل کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مسئلہ ٹھیک طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد ثناء اللہ فاروق۔